پیر سید مشرف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور آپ کے شہزادگان اور جملہ مندوبین و زعماء عشاقان رسول محبان اہل بیت، السلام علیکم۔ سبزہ والا شان قبلہ پیر سید سلمان مصطفیٰ گیلانی شاہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ قوالی سے پہلے، سماع سے پہلے کچھ میں معروضات پیش کروں، تو اگر آپ توجہ فرمائیں گے، تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے کہ سماع کا ماحول الگ ہوتا ہے اور خطاب کا ماحول الگ ہوتا ہے۔ چونکہ میں سر تپاؤں چشتی ہوں، چشتیوں کے مجلس کے اندر یہ جملہ میرا خیال بہت بڑا تھا، میں سر تپاؤں چشتی ہوں، تمام سلاسل ہمارے سر کا تاج، لیکن محفل سماع چشتیوں کا ترہ امتیاز ہے۔ میں ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ اول تاخیر جو نوجوان کھڑے ہیں یہ سماعت کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بیٹے نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم ان درگاہوں سے وابستہ کیوں ہیں، ان درگاہوں پر آتے کیوں ہیں۔ صاحب مزار جس کے عرس کے اندر آپ آئے، کیا اس کو معلوم بھی ہے کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ذرا بولیے، ذرا ادھر سے بولے نا۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہتا ہوں، صاحب عرس کو کیا معلوم ہے کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اگر صاحب عرس کو معلوم ہے کہ میرے پاس کون کون آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم جو ان مزارات پر آتا ہے وہ اپنے دامن مراد کو بھر کے جاتا ہے۔ اب آیہ مقدسہ کو سنیے گا، نعرہ میں لگاؤں گا اور آپ سنتے رہیں گے، اور سماع کو بھی آپ نے سماع کرنا ہے۔ اور جملہ قبلہ شاہ جی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ پاک ثابت قدم کر دیتا ہے ثابت قول کے ساتھ، جس کی زبان ہے وہ بولے۔ اتنا جمع غفیر ہے اور پتہ چلے کہ جناب یہ چشتیوں کی مجلس ہے اور سادات کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور سادات کے لنگر پہ پلتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ پاک ثابت قدم کر دیتا ہے ثابت قول کے ساتھ، اللہ پاک مستحکم بنا دیتا ہے مستحکم قول کے ساتھ، اللہ پاک ازلی اور ابدی بنا دیتا ہے ازلی اور ابدی قول کے ساتھ، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کی زندگی میں بھی۔ جس کو قول ثابت ملا، اللہ پاک اسے مستحکم بنائے گا، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت بمانا قبر لے رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو یہاں پر ترجمانی پر وہم ہو جائے تو میں اس پر دوسری نص پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ پاک مستحکم بناتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت سے مراد میں نے قبر کیوں لیا ہے۔ قرآن مقدس کلام کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، کنتم امواتا، بولیے میرے ساتھ قرآن پڑھیے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ 4 سٹیجز بتائی گئی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا، لیکن ایک سٹیج بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ پاک نے کہا کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس زندگی کے بعد موت دوں گا اور اس موت کے بعد پھر زندہ کروں گا۔ جو زندہ ہے وہ بولے، جو زندہ ہے وہ بولے۔ حاضرین گرامی قدر، چوتھی سٹیج جو مرنے کے بعد قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا گیا قبر کے اندر سانپ آئیں گے، قبر کے اندر بچھو آئیں گے، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، قبر کے اندر منو من مٹی ہوگی، اور موت سے اتنا ڈرا دیا
کہ مرنے کو دل ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے اس موت کے بعد زندگی ہے. سنو اللہ کی عزت کی قسم خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تینت را جب ان کو لحد کے اندر لٹایا جاتا ہے, اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے, ان نظروں سے بظاہراً وہ اوجھل ہوتے ہیں, لیکن بحوالہ قرآن چوتھی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, چوتھی سٹیج کا آغاز ہو جاتا ہے, اور وہ زندگی ہے. حاضرین گرامی قد اس پر میں آپ کو ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبتیں کہاں پہ ہیں. حاضرین گرامی قد غزوہ بدر ہوا, غزوہ بدر ہوا. بڑے بڑے چوٹی کے مشرک, بڑے بڑے, کیونکہ شاہ جی نے فرمایا آپ کو پیغام دینا ہے, بڑے بڑے چوٹی کے مشرک سردار کافر, کافروں کے سردار, وہ آئے میرے آقا کے مقابلے کے اندر. اور جب وہ جہنم واصل ہو گئے نا تو سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے. ان کو ایک, آپ سن رہے ہیں, ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے. ہیں کون؟ بولیے ذرا, ہیں کون؟ کافر. ہیں کون؟ کافر. اور کافر بھی وہ جو بڑے بڑے کافر جب مر گئے جہنم واصل ہو گئے. میری بات ایسے نہیں آپ نے کرنی, غور سے سننا ہے. مر گئے جہنم واصل ہو گئے, میرے آقا نے فرمایا انہیں کیا کر دیا جائے, ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے. میرے آقا نے ان کے ساتھ خطاب کیا. جو زندہ ہیں وہ سن لیں, جو زندہ بیٹھے ہیں نا وہ سن لیں. جو بڑے بڑے کافر تھے, چوٹی کے کافر, جب جہنم واصل ہو گئے ان کو ایک گڑھے میں ڈالا. جب گڑھے میں ڈالا تو میرے اور آپ کے کریم نے ان کے ساتھ خطاب کیا, میرے آقا نے ان کے ساتھ تخاطب کیا, میرے آقا نے گفتگو کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جناب عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں. جس کو جملہ سمجھ آ گیا, قبلہ فیضان شاہ صاحب جلوگر ہوئے, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جملہ میرا خدا کے لیے سن لیں اور پھر میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا. مر گئے, سب بولیے, کافر, ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور میرے آقا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو زندہ ہیں وہ تو بول دیں کیا کیا. میں آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں نا, آپ سن رہے ہیں, جو سن رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب بولیے سبحان اللہ. وہ کون تھے؟ کافر. اور کیا ہو گئے؟ جہنم واصل ہو گئے, گڑھے میں ڈال دیا. میرے آقا نے ان کے ساتھ خطاب کیا. اب کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے آقا نے ان کے ساتھ خطاب کیا. جناب عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مر گئے ہیں, کیا یہ سنتے ہیں؟ اب زبان خاموش کوئی نہ رہے. آقا یہ مر گئے, یہ جہنم واصل ہو گئے, کیا یہ سنتے ہیں؟ سنو نبی کا فرمان اور اس کو دل کے تختی پر لکھ لو. حضور سید منظور الحسن شاہ صاحب کے عرس پہ آنے والوں, سید ننھے میاں سرکار کے عرس میں آنے والوں, سادات کے قدموں میں بیٹھنے والوں, یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو. وہ کافر تھے, مر گئے, جہنم واصل ہو گئے. میرے آقا نے ان کے ساتھ خطاب کیا. صحابہ نے پوچھا آقا یہ مر گئے ہیں, کیا یہ, بولیے کیا یہ, اگر کوئی پوچھے نا کہ جناب آج خطاب ہوا تو کیا پوچھ کے آئے ہو, کیا سن کے آئے ہو, اور صرف سنی سن کے سن ہو جاتے ہیں, سنی سن ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا جھوما بھی کریں, لنگر بھی آپ نے بہت کھایا ہے, اور جا کے یہ بھی بتائیں کہ آل اطہار کے عرس میں گئے تھے, لنگر جو کھا کے آئے ہیں ایک علم کا لنگر بھی لے کے آئے ہیں. انہوں نے کیا کہا آقا یہ مر گئے, اور کیا یہ
آؤ میرے آقا کا فرمان سنو. آقا نے فرمایا ہاں یہ سنتے ہیں, مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. اگر کافر مشرک مر کر وہ سنتا ہے تو غوث اعظم اپنے دربار میں کیوں نہیں سنتا؟ داتا علی حجویری لاہور کی سرزمین پر کیوں نہیں سنتا؟ سلطان الہند غریب نواز والی ہند اپنے مزار میں کیوں نہیں سنتا؟ قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی اپنے مزار میں کیسے نہیں سنتے؟ شیخ بہربر زہد الانبیاء سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے مزار میں کیسے نہیں سنتے؟ نظام پاک کیسے نہیں سنتے؟ صابر پاک اپنے مزار میں کیسے نہیں سنتے؟ اور چلتے چلتے شاہ قمیص العظم کیوں نہیں سنتے؟ اور ننکانہ کی سرزمین پر جلوگر علی کا بیٹا. اگر زبان خاموش رہی تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو علی کے نام پہ نہ بولے وہ اپنے خون کا ٹیسٹ کرائے. جو مولا علی کے بیٹے کو اس پہ آئے وہ بولے. علی کا بیٹا, حسن کا بیٹا, علی کا بیٹا, حسن کا بیٹا, غوث الثقلین, غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا لخت جگر, منظور نظر سید منظور الحسن شاہ صاحب کیوں نہیں سنتے؟ ننھے میاں سرکار کیوں نہیں سنتے؟ میں جملہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر کافر, اگر بولیے جس کو حدیث سمجھ آ گیا, اگر کافر مر کے سن سکتا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کیوں نہیں سن سکتا؟ پھر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا کیوں نہیں سنتا؟ حاضرین گرامی قدر, آپ نے اپنی عقیدت, بیٹے میں لگاؤں گا نعرہ, ناراض نہ ہوئیے, میں لگاؤں گا نعرہ. ایک حدیث رہ گئی ہے اور میرے بھائی علوی صاحب آئے, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ جملہ سن لیں, دوسری حدیث, دوسری سنیں نا, جو ہاتھ کھڑا کر جو سننا چاہتا ہے. آئیے, یہ چونکہ سادات کا در ہے اور یہ وہ در ہے جہاں کے پیر پڑھے لکھے پیر ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ پیر پڑھے لکھے, علی کا بیٹا پڑھا ہوا نا, یہاں تو علم کی خیرات ملتی ہے. آئیے حاضرین گرامی قدر, میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کو اسی جگہ پہ میں ختم کروں گا. اور توجہ کیجئے گا اس بات پر کہ آپ نے ہاتھ دیا قبلہ سید اشرف حسین شاہ صاحب کے ہاتھ میں. کہیے سبحان اللہ. جس کی نسبت قبلہ شاہ جی کے ساتھ ہے وہ بولے, جن کی نسبت سادات کے ساتھ ہے وہ بولے. اور آپ کو اگلی سماع تک مزہ آتا رہے گا یہ حدیث سن کر. آپ ایسے ہی آئے بیٹھے ہیں, سنو. میرے آقا نے فرمایا, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, جملہ سن لیں, حدیث سن لیں. آقا نے فرمایا کہ جنت کی چوکھٹ پر 70,000 افراد کی لمبی لائن ہوگی. کتنی؟ راوی کہتے ہیں یا 7 لاکھ افراد کی لمبی لائن ہوگی. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا, سہل بن سعد کہتے ہیں کہ راوی بھول گیا کہ 70,000 آقا نے فرمایا یا 7 لاکھ فرمایا, اور کہا کہ پہلا شخص, توجہ رہے مجھے, پہلا شخص جنت کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوگا اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوگا ایسے, پہلا شخص جنت کی, پہلا شخص جنت کی
چوکھٹ پہ کھڑا ہوگا اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوگا اس کا اگلا ہاتھ، اس سے اگلا ہاتھ، اس سے چین پتہ چل گئی. جس طرح ہاتھ پکڑا شاید آپ پکڑیں، آپ اس کا کوکل صاحب کا ہاتھ پکڑیں، قاری صاحب آپ پکڑیں نا آگے ایسے. یہ ایسے ہاتھ پکڑتے کہ میں نے پہلے قبلہ شاہ جی کا ہاتھ میں نے پکڑا تو ایسے ہاتھ پکڑتے گئے. راوی نے کہا 70,000 یا 7 لاکھ افراد کی لمبی لائن ہوگی اور مچل جائیں گے سن کر. راوی کہتے ہیں آقا نے فرمایا جو پہلا شخص ہے جس نے سب کا ہاتھ پکڑا ہے. مردان قلندر سنو، ہاتھ دینے سے پہلے یہ خیال کر لو کہ ہم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو یہاں سے چلتا ہے سید اشرف حسین شاہ صاحب سے، سید مشرف حسین شاہ صاحب سے چلتا ہے اور مولا کائنات تک پہنچتا ہے. لوگوں، ہاتھ دینے سے پہلے یہ پتہ کر لو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے. جو صاحب سلسلہ ہو، جو صاحب طریقت ہو، جو صاحب شریعت ہو، جو صاحب نسب ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا. تو پہلا شخص جب ہاتھ پکڑا ہوگا دوسرے کا اس طرح 7 لاکھ افراد کی لمبی لائن ہوگی. آقا نے فرمایا پہلا شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا. جتنے احباب ہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہے نا سبحان اللہ، جن کو پتہ جو جنت میں جانا چاہتا وہ بولے چل. آقا نے فرمایا کہ جس نے ہاتھ پکڑا ہے چوکھٹ پہ، جو پہلا شخص کھڑا ہے، جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے، جب تک سب کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا وہ خود جنت میں نہیں جائے گا. سید اشرف حسین شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، پیر سید مشرف شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، حقیقت کے اندر یہ ہاتھ سید حسن الثالث المعروف ننھے میاں شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ہاتھ سید منظور الحسن شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے. یہ ہاتھ شاہ قمیص الاعظم کے ہاتھ میں ہے. یہ ہاتھ سیدنا غوث الثقلین کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. یہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے اور مولا علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. پرانے ننکانے کی سرزمین پر بیٹھ کر سادات کے عرس میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو جب تم مرد قلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو. بظاہراً یہ دیکھتے ہو کہ یہ ننکانے میں رہتا ہے، حقیقت میں یہ ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. حقیقت کے اندر یہ مولا حسن کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. حقیقت کے اندر یہ مولا علی، بولیے مولا، جو علی کے نام پہ بولے اللہ پاک اس کی زبان کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس کی قبر کو آباد رکھے. مولا، ہاتھ اٹھا، مولا مولا مولا. یہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے. سنو، جس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی، فرشتے اس کا استقبال کریں گے. اور نہ ڈراؤ قبروں سے، نہ ڈراؤ قبروں سے. ہمارا تو تعلق بھی ان مزارات کے ساتھ ہے. ان کے اندر وہ جلوہ گر ہیں کہ جن پر اللہ کی چمچا بارش ہوتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ڈٹ گئے، اللہ پاک ان کی تائید و نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا. اور جو کلمہ پڑھ لے، صاحب ایمان ہو جائے، اس کی نوکری اور چاکری کے لیے، اس کی تائید اور نصرت کے لیے فرشتے آئیں. جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دے اور جو جامع مسجد اقصی میں بیٹھ کر
لوگوں کو خطابت کر کے قرآن پڑھا دے، حدیث پڑھا دے۔ سید حسن سالک بھی ہیں، مجذوب بھی ہیں، اور یہ وہ خانوادہ ہے جس کا 19 واسطوں کے ساتھ تعلق سیدنا غوث اعظم تک پہنچتا ہے، 30 واسطوں کے ساتھ۔ کتنے خوش بخت ہیں کہ آپ 30 واسطوں کے ساتھ مولا علی کے ساتھ رابطے میں آ گئے۔ جس کو یہ جملہ سمجھ آیا اس کو آ گیا، جس کو نہیں آیا اس کا مقدر ہے۔ اور آج عرس پاک کے اندر آنے والوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مولا علی کے ساتھ۔ اور حاضرین گرامی قدر، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، کیا لینے آیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے جتنے احباب آئے، دور و نزدیک سے آئے، اللہ پاک صاحب عرس کا صدقہ تمام کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اور ہمارے شیخ قبلہ پیر سید اشرف حسین شاہ صاحب، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ اور ہمارے مشفق مہربان مربی حضور قبلہ سید پیر سید مشرف حسین شاہ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ شہزادگان، اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ مندوبین زائرین کے ساتھ محبت کرتے رہے۔ میرے ساتھ اب نعرہ لگائیے، میں نے 3 دفعہ روکا تھا، ناراض نہ ہوئیے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو غیرت مند ہے صرف وہ نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر۔ پورے بر صغیر پاک و ہند کی بڑی جو درگاہ ہے خواجہ معین پاک اور خواجہ قطب پاک بابا صاحب اور صابر پاک کے یہ منظور نظر کا دربار ہے، اور پتہ چلے ننکانہ سے یہ آواز آئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حضور سید منظور الحسن شاہ صاحب، قبلہ سید ننّے میاں شاہ صاحب، قبلہ سید اشرف حسین شاہ صاحب، قبلہ سید مشرف حسین شاہ صاحب، اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔